دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود کا سہارا۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر فوراً اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندہ نے اپنے رب کے سامنے جلدی کی ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگارا، مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر میں کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوندا، مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ غموں سے نجات کے لیے درود کا سہارا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، خداوندا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان محمد علیہ السلام پر درود بھیج اور ہمیں پیش آنے والے واقعات اور زمانے کے غم و مصائب اور شیطان کے داموں کے شر سے محفوظ رکھ۔ فانی دنیا سے زیادہ دل مت لگائیے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بہت حیرت ہے ان لوگوں پر جو اس فانی اور تیزی سے گزرنے والی دنیا کے لیے تو کام کرتے اور خوب دل بہلاتے ہیں، مگر آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ 3 کام باعث نجات ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزیں مومن کی نجات کا سبب ہیں، لوگوں کے بارے میں بات کرنے سے اور ان کی غیبت سے زبان کو محفوظ رکھنا، دنیا اور آخرت کے لیے مفید کاموں میں مصروف رہنا، اپنے گناہوں اور خطاؤں پر بہت زیادہ گریہ و بکا کرنا۔ والدین کے لیے مانگی جانے والی دعا کا سلیقہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، خدایا، میری آواز ان کے سامنے آہستہ کر دے، میرا کلام ان کے لیے خوش آئند بنا دے، میرا اخلاق ان کے لیے نرم کر دے، میرا دل ان پر مہربان کر دے اور مجھے ان کا رفیق اور ان پر شفیق بنا دے۔ زندگی میں اور موت کے بعد نماز کی حیرت انگیز فائدے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے ایک زینت ہے۔ اسلام کی زینت نماز 5 جگانہ ہے۔ نماز مرضیات الہی، عہد ملائکہ، سنت انبیاء، اصل ایمان ہے۔ دعا کی قبولیت، قبول اعمال، برکت رزق، راحت بدن، دشمن سے بچنے کا ہتھیار اور شیطان سے کراہت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازیوں اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہوگی، قبر میں چراغ بنے گی، دونوں پہلوؤں کے نیچے فرش ہوگی، منکر و نکیر کا جواب ہوگی، رنج و خوشی کی مونس ہے، قبر سے لے کر قیامت تک ساتھ جانے والی ہے۔ 2 جملوں نے امت مسلمہ کو تباہ کر دیا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، 10 اسلامی ملک تباہ ہو گئے۔ پردہ دل کا ہوتا ہے، آدھی انسانیت ننگی ہو گئی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، معصومین علیہ السلام کے نزدیک وہ نماز مغرب زیادہ پسندیدہ ہے جو کہ ایسے وقت میں پڑھی جائے جبکہ آسمان پر کوئی تارا نہ ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو یہی وقت ہے جب راستے کھلے ہوئے ہیں، چراغ روشن ہیں اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائیں اور اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں، کچھ کر لو۔ سورۃ المنافقون آیت 10 اور 11 میں ارشاد رب العزت ہے، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب تک اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی عمر کے بقیہ حصہ کو کوئی اچھا کر کے گزار دے، اس کے گزشتہ گناہوں کا مواخذہ بھی نہیں کیا جائے گا، جبکہ جو شخص اسے برا کر کے گزار دے، اس سے اول و آخر سب گناہوں کا مواخذہ کیا جائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آج کی بات، خود غرضی انسان کو کبھی سکون نہیں دیتی۔ سردی کا فائدہ، حدیث پاک میں ہے، سردی مومن کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ اس میں رات لمبی ہوتی ہے تو وہ قیام کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزے رکھتا ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن کے لیے زیادہ عمر میں بھلائی ہے۔ آج کی بات، اخلاقی کامیابی صرف ذاتی ترقی سے نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت سے آتی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صبر چاہے گا اللہ پاک اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہ ملی۔ آج کی بات، ایک سچا انسان وہی ہے جو اپنے قول اور عمل میں ہم آہنگ ہو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کی تمنا کرو کیونکہ نزاع کی ہولناکی سخت ہے۔ آج کی بات، محنت اور ایمانداری وہ بنیادیں ہیں جن پر ہم اپنے اخلاقی اقتدار کو تعمیر کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکین پر خرچ کرنے میں ایک صدقہ جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنے میں 2 صدقے ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ آج کی بات، سچا احترام وہ ہے جس میں ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ تہذیب، آج کے دور میں لوگ اپناتے ایک تہذیب کو ہیں لیکن مزہ دوسری تہذیب کا لینا چاہتے ہیں۔ ماڈرن عورت پردہ نہیں کرتی اور چاہتی یہ ہے کوئی اس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔
لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیتے ہیں جو محض امیر کبیر ہو اور چاہتے ہیں نکاح پڑھانے والا فقیر ہو۔ ساری زندگی حرام کمائی سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر محل بنا کر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ماں باپ کو ستا کر جھاڑ پلا کر چپ کروا دیتے ہیں اور گاڑی پر لکھتے ہیں یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ تعلیم انگریزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوکری یورپ کی کرنا چاہتے ہیں، سیر پیرس کی کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا برج خلیفہ چاہتے ہیں، لیکن مرنا گنبد خضرا کے سائے میں اور دفن ہونا جنت البقیع میں چاہتے ہیں۔